جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب جانماز اٹھا کر خوب رونا۔ جب ہمت ہار ماننے لگے تب سجدوں میں اس سے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگنا۔ جب سکون نہ پہنچ پا رہا ہو تو تہجد پڑھنا۔ جب اسے تسلی ملتا دیکھنا چاہ رہے ہو تو قرآن کو پڑھ لینا۔ جب انتظار نہیں کر پا رہے ہو تو بس اس کے کن ہونے کا انتظار کرنا۔ اللہ سے دعا کرو اور اللہ کے حضور ہی رویا کرو، کیونکہ تمہارے آنسوؤں کو، تمہارے دل کی تڑپ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو، اس کی ہر مصلحت کو خوشی سے قبول کر لیتے ہو، تو پھر کیسے وہ تمہیں دینے میں راضی نہیں ہوگا جس کے لیے تم اس سے دعائیں مانگتے ہو؟ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھی بھیجتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، وہ پھر ان اٹھنے والے ہاتھوں کی لاج بھی رکھ لیتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ آپ کی طرف ضائع نہیں جانے دیتا۔ وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے، اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ملے گا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے، وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دل نہ راضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو۔ وہ جو رات سے دن نکال سکتا ہے، وہ نا امیدی سے یوں امید نکال لے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تبھی تو تم ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہے، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں
کہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر سے اٹھ کر جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو، اللہ سے لاڈلیاں کرتے ہو، کچھ آنسو گراتے ہو، کچھ دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی تاریک رات اور تاریک کمرے میں کرتے ہو، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہاری دعا رد کر دے؟ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں نا، تو یقین مانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جن کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ وہ مقام جہاں ہر قصہ، ہر شے اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم تو مانگ بھی نہ سکو اگر وہ توفیق نہ دے؟ وہ تمہیں آزمائے گا اور تمہیں اس کا بہترین اجر بھی دے گا۔ بس کبھی غلط گمان نہ رکھنا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں بلکہ انتظار ہوتا ہے، بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی چیز نہ مقررہ وقت سے پہلے ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ تمہارا کام صبر اور شکر کرنا ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک روزہ دار کی طرح صبر کرو۔ جب وہ کسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے، مشروبات، لوزمات، کئی قسم کے کھانے اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرتا ہے اذان کا، وہ اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، اور پھر تمہارا دل راضی ہو جائے گا۔ اپنے رب پر یقین رکھو۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو۔ جو اتنی بڑی کائنات کو رنگوں سے بھر سکتا ہے، تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں، ہر چیز کو، ہر فیصلے کو۔ جب آپ جانماز پر بیٹھتے ہیں تو بھاری دل کو خالی کر کے اٹھا کریں۔ ہر چیز اللہ کو سونپ کر اٹھا کریں، کیونکہ جو ہوا اس کی رضا سے ہوا، جو ہو رہا ہے اس کی رضا سے ہی ہو رہا ہے۔ تو پھر آپ مستقبل کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ نصیب لکھنے والے کو نصیب کا نگہبان رہنے دیں۔ آپ اس کے فیصلوں پر سر جھکا کر اطمینان سے چلتے رہیں۔ یقین کریں اس پر، وہ بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے۔ جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے ہی تب ہیں جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں تو وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ تم دیکھو، خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے؟ بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے موقع پر کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ دلوں کے حال اللہ بہتر جانتا ہے،
اور تقدیروں کے کھیل بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو پھر کیوں مطمئن نہیں، کیوں سوچوں میں گھرے ہوئے ہو، کیوں اس کی بادشاہت پر یقین نہیں، کیوں اس کے فیصلوں پر راضی نہیں؟ جب اللہ جانتا ہے کس وقت کیا بہتر ہے، پھر دل میں وسوسوں کا سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سوچوں میں ڈوبے ہوئے ہو، دل بے چین ہے، تو سمجھ جاؤ تم دل سے راضی نہیں اس کے فیصلوں پر۔ صرف زبان سے کہہ دینا توکل نہیں ہوتا، بلکہ زبان کے اقرار سے پہلے دل سے راضی ہونا توکل ہوتا ہے۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے اس کا اختتام کبھی بھی آنسوؤں پر نہیں ہو سکتا۔ جب خالی جھولی اللہ کے سامنے پھیلائی جائے تو پھر وہ جھولی خالی نہیں چھوڑتا، وہ دعائیں ضائع نہیں کرتا، بس عطا مختلف طریقے سے کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہے اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو مایوس مت ہو، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کوئی ایسی چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں جو اس آزمائش میں مبتلا ہو کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ وہ ان آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات گئے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کہ تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے گا۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر والوں کے لیے معجزے ہمیشہ منتظر رہتے ہیں۔ کچھ چیزوں کا اس وقت ملنا بہتر نہیں ہوتا جس وقت تم اس کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں اتر جائے نا تو وضو کے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی جسم کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تمہاری دعا قبول ہوگی اور بہت بہترین طریقے سے ہوگی، اور پتہ ہے یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس کی قبولیت میں کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو کہ بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ معجزے منتظر ہوتے ہیں رونما ہونے کے لیے۔ تم اٹھو تو صحیح لاڈلی عبادت کے لیے۔ مشکل وقت میں بھی دعا مانگنا نہ چھوڑے۔ ہاں، وقت آپ کے ہاتھ میں نہیں، لیکن وقت کو بدلنے کا اختیار آپ کے پاس دعا سے ہے۔ یہ نہ سوچے کہ وہ نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، وہ تو شاہ رخ سے بھی زیادہ نزدیک ہے آپ کے۔ وہ کیسے تمہاری تکلیف سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ وہ دیر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا۔ اسے پسند ہے تمہارا مانگنا، اسے اچھا لگتا ہے تمہارا فقط ایک اسی ذات کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ دعا نہ بھی مانگی جا رہی ہو
تو بس ہاتھ اٹھا لیا کرو، اس کے آگے رو لیا کرو، کیونکہ آنسوؤں کی بھی زبان ہوتی ہے اور اس کے آگے بہایا گیا ایک بھی آنسو رائے گا نہیں جاتا۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر، تو تہجد بے وجہ تو نہیں۔ دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ جب ہم اس انتظار میں اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا، اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔ جس کا نام السلام ہے یعنی سکون دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے؟ جس کا نام الغفور ہے یعنی بخشنے والا، پھر وہ کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ جس کا نام الرزاق ہے یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں ان چیزوں سے محروم رکھ سکتا ہے جن کی تمہیں ضرورت ہے؟ آپ آج تکلیف میں ہیں تو صبر کریں، کل یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، تنگی کے یہ دن بھی گزر جائیں گے، لیکن رب پر یقین وہ ہے جو آپ نے ہمیشہ پختہ رکھنا ہے۔ اس یقین کے تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دینا، پھر دیکھنا معجزے ہوں گے اور کن فیکن آسمان سے آتا دیکھو گے۔ آپ کی ساری اذیتیں ختم ہو جائیں گی، بس خوشیاں آپ کے دامن میں بھر دی جائیں گی۔ دعا کر لی ہے تم نے، جب دعا مانگی ہے تو اتنے بے چین کیوں ہو؟ سنا دیا ہے اپنے رب کو اپنا حال دل، پھر نا امید کیوں ہو؟ دعا مانگ کر کبھی بے سکون ہو، شک میں مبتلا ہو کہ دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے دل کا حال اپنے رب کو، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون سے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو، وہ تمہاری جھولی بھر دے گا، تمہاری دعا بھی سن لے گا۔ ہاں لیکن تمہیں سوال نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا، یہ کیوں نہیں، وہ کیوں نہیں، یہ کیسے۔ تمہیں اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، صبر کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، تحمل سے کام لینا ہے، بس پھر دیکھنا معجزے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنے گا بلکہ آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکال کر دے گا۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کے رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال دیتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر دھسائے جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی بھی مت چھوڑیں،
کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے، ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے، اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے ہاں درج کی گئی انسانوں کی نیتوں پر اور عمل صالح پر ہونے ہیں، لوگوں کی تیار کردہ مردوم شماری کے رجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے اور کس کو جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹائے جائیں، تھام لے اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائیں۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہے، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ لوگ نہ تو آپ کا مسئلہ ہے اور نہ ہی آپ کی دعاؤں کا، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے کے لیے لوگوں کی رائے نہیں مانگنی۔ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہے۔ تو جیسے اللہ نے آپ کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ نہیں لیا، ویسے ہی آپ نے بھی اللہ کے معاملے میں کسی سے بھی مشورہ نہیں لینا۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کریں۔ آپ نے ایک ہی دعا بار بار کرنی ہے، آپ بار بار کریں۔ آپ اللہ سے تب تک مانگے جب تک آپ کو سکون نہیں مل جاتا۔ سب کو بھول جائیں، کیونکہ اجر تو اللہ نے ہی آخر میں دینا ہے نا۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ لوگ جو مانگنے سے روک رہے ہیں، اگر وہ نہ ملا تو آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ سے مانگنے والے شرمندہ کبھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہار میں بھی جیت ہوتی ہے۔ نہ مانگ کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ ایک بار اپنی پوری کوشش کریں۔ کب کیا ہو جائے کوئی نہیں جانتا، مرضی تو ساری اللہ کی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے فتح دے دیتا ہے۔ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے،
لیکن اس کے لیے شرط بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد یا پھر مہینوں بعد ایک دن سے اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی۔ آپ کو اسے روز پڑھنا ہوگا۔ جیسے جب آپ کسی تھراپسٹ کے پاس تھراپی کے لیے جاتے ہیں تو صرف ایک سیشن سے آپ کو اتنی تسکین نہیں ملتی، اس لیے آپ تب تک سیشنز لیتے رہتے ہیں جب تک آپ کے سارے جوابات نہیں مل جاتے۔ جب ایک انسان آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو پھر سوچے اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جتنا وقت آپ نے دنیا کے تھراپسٹ کو دیتے ہیں نا، اس سے آدھا وقت اللہ کو دے کر دیکھیں۔ اللہ کے ساتھ روز 20 منٹ کا ایک سیشن لگا کر دیکھیں۔ آپ کی زندگی خود بخود کیسے پلٹ جائے گی آپ کو علم بھی نہیں ہوگا۔ قرآن نہ صرف آپ کے حالات بدل دے گا بلکہ یہ آپ کو بھی بدل دے گا، اتنا کہ آپ اللہ سے اور اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ آپ ایک ایک آیت کر کے قرآن کو پڑھتے جائیں، اللہ ایک ایک کر کے آپ کے لیے اپنی مدد کے دروازے کھولتا جائے گا۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو ایک اچھے انجام تک پہنچا کر رہے گا۔ قبول نہ ہونے والی دعا قبول ہوئی دعا سے بڑا معجزہ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی کچھ دعائیں آپ کو توڑ دینے والی ہوتی ہیں، اور جب اللہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کی نیت صاف ہے تو اللہ آپ کو ان توڑ دینے والی دعاؤں سے بچا لیتا ہے، ان دعاؤں کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ سزا نہیں ہے بلکہ اللہ کو آپ سے اتنی محبت ہے کہ وہ آپ کو غلط کا انتخاب کرنے نہیں دے سکتا، کیونکہ اکثر اوقات ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں ہم سے ہی بچا لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ برا سمجھو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور کسی چیز کو آپ اچھا سمجھو اور وہ آپ کے لیے بری ہو۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی تو ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے۔ سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کا معاوضہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دیا جائے گا، بس تو اچھی طرح سے صبر کرو۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق میں نے یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو اور کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ سنو،
اگر تمہارے لیے کوئی چیز بہترین ہے تو وہ تم تک پہنچا دی جائے گی، اور اگر تمہارے لیے بہتر نہیں ہے تو آ کر بھی چلی جائے گی۔ تم اللہ کی مصلحتیں نہیں سمجھ سکتے، اس رب کی مصلحتیں تمہاری سوچ کے برعکس ہیں۔ اس لیے اگر تم سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو یہ بھی یقین رکھو کہ وہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا۔ تم بس ہر حال میں اس کا شکر ادا کیا کرو اور اپنے نصیب کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ بے شک وہی بہتر جاننے والا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی سب سے پسندیدہ چیزوں اور لوگوں سے دور کر دیا کرتا ہے۔ مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہوتا، دراصل آپ کا اس رب کے قریب ہونا مقصد ہوتا ہے۔ اگر کہیں محسوس ہو کہ آپ اکیلے ہو تو مت بھولنا کہ آپ کم سے کم اکیلے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اکیلا نہیں کرتا۔ اس رب کے حوالے سب معاملات کر دینے کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل یقین کے ساتھ صبر کر جانا، اس بات کا اطمینان کر لینا کہ اب جو بھی ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ وہ رب آپ سے بے حد محبت کرتا ہے۔ وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دے گا جو آپ کو نقصان پہنچائے، اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ وہ آپ کی سب دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جب معاملات اس کے سپرد کر دو تو خود کو ہر پریشانی سے آزاد بھی کر دیا کرو، کیونکہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تمہیں اتنا صبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے۔ اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ اللہ تمہیں اتنا اپنے قریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو۔ اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کر دے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے۔ اللہ تمہیں اپنا قرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے۔ آمین۔ جب آپ کا دوست اللہ بن جاتا ہے تو پھر وہ آپ کی سب سے بڑی پناہ ہوتا ہے، وہی آپ کی ڈھال ہوتا ہے، وہی آپ کے راستے صاف کرتا ہے اور وہی آپ کے لیے بدلے لیتا ہے۔ پھر آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو لوگوں کے خلاف پلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اپنے رب پر یقین رکھو، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور سب کچھ اپنے رب العالمین پر چھوڑ دو، جو اتنی بڑی کائنات کو خوبصورت رنگوں سے بھر سکتا ہے۔ تو کیا اسے تم نظر نہیں آتے؟ کیا اسے تمہاری بے بسی نظر نہیں آتی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار مددگار چھوڑ دے گا؟ کیا وہ تمہاری زندگی ایسے ہی بے رنگ رہنے دے گا؟ بس اپنے رب العالمین پر یقین رکھو، بلکہ یقین کامل رکھو۔ انشاءاللہ وہ تمہاری زندگی بھی تمہارے پسندیدہ رنگوں سے بھر دے گا، وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے گا انشاءاللہ۔